عبادات. آپ نے عبادات میں اب تک کیا پڑھا؟ آپ نے طہارت کی قسمیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو کے نواقض، بے وضو کے احکام، یہ سب پڑھ لیا آپ نے. آج ہم پڑھیں گے موزے پر مسح کا احکام، اور اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو پٹی پر مسح کے احکام، اور تیمم کے احکام، اور ایک بہت اہم چیز جو مسلمانوں کو نہیں آتی اور افسوس ہوتا ہے، معذور کے احکام. کس کے احکام؟ معذور کے احکام. تو پڑھتے ہیں موزوں پر مسح کے احکام. افضل کام تو یہی ہے کہ آدمی پیر دھوئے، موزوں پہ مسح نہ کرے، لیکن چند شرائط کے ساتھ مخصوص مدت کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. 80 سے زائد صحابہ اکرام سے روایتیں مروی ہیں، جن میں 10 صحابہ تو وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. موزے پر مسح کی 8 شرطیں ہیں. غور سے سنیے. سردی کے دن ہم تو کراچی میں ویسے یہاں مسائل نہیں ہوتے، ورنہ یہ بڑی نعمت ہے. جب سردی، سخت سردی ہو نا جہاں پر، تو آدمی چمڑے کے موزے پہن لے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، اپنا پیر دھوئے نہیں، بس پیر کے اوپر مسح کرے. لیکن اس کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1، مسح کرنے والا بے وضو ہو، حالت جنابت میں نہ ہو. ایک آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا، سمجھ گئے؟ یا ایک آدمی وہ اگر موزے پہن لے تو وہ مسح نہیں کر سکتا اس کو. بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے وضو تھے، آپ نے وضو کیا، موزے پہن لیے، اگلے وضو میں پھر آپ کیا کریں؟ ان موزوں کے اوپر کیا کر لیں؟ مسح کر لیں. نمبر 2، خلاصہ یہ، ایک ہے بڑی ناپاکی، ایک ہے چھوٹی ناپاکی. تو جو چھوٹی ناپاکی ہے اس میں تو موزے پہ مسح ہو سکتا ہے، بڑی ناپاکی میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جب وضو ٹوٹے تو اس سے پہلے موزے باوضو حالت کی ہونے میں پہن چکا ہو. غور سے سنیے کیا کیا آپ نے. مثال کے طور پہ ابھی فرض کر لیتے ہیں، اب فرض کر لیجئے آپ گئے، آپ باوضو ہیں، آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے. تو یہ جو آپ نے پہنے، باوضو ہو کے پہنے نا، تو یہ شرط ہے موزے پر مسح اس وقت صحیح ہوگا جب آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہو. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا؟ آپ نے وضو کر کے موزے پہنے، آپ کا وضو ٹوٹا. اب جب آپ وضو کریں گے تو آپ موزوں پر صرف مسح کر لیں گے، دھونے کی ضرورت. تو اس کی شرط کیا ہو گئی؟ پہلے سے آپ کا کیا ہو؟ موزے باوضو پہنے ہوں موزے. تیسری شرط، 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر دونوں موزوں کے ظاہری پاؤں کے اوپر کے حصے پر مسح کرنا ضرور. مسح کرنا بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ 5 انگلیاں یوں پھیر لیں، ہاتھ گیلا کیا اور 5 انگلیاں یوں آپ نے موزے کے اوپر پھیر لیں، لیکن کم سے کم 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر پھیرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو تین شرطیں سمجھ میں آ گئی. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ چھوٹی ناپاکی ہو، بڑی ناپاکی نہ ہو. بڑی ناپاکی میں موزے پہ مسح نہیں ہو سکتا. موزہ مکمل وضو کرنے کے بعد پہنا ہو. نمبر 3 شرط کیا ہو گئی؟ کہ موزے پہ مسح کس طرح سے کریں آپ؟ کم سے کم 3 انگلیاں. چوتھی شرط، موزہ پاک ہو. موزہ اس پہ کوئی گندگی، ظاہری گندگی، آپ نے پڑھا تھا گندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک نظر نہ آنے والی. تو اس کے اوپر کوئی ظاہری. موزے اس طرح کے ہوں کہ وضو میں جتنے پیر کو دھونا ضروری ہے کم از کم اتنا ضرور ہو. چمڑے کا موزہ ہے تو وہ اتنا بڑا ہو، وضو میں آپ گٹوں تک پیر دھوتے ہیں نا، تو وہ موزہ اتنا ہو کہ کم سے کم اس کو ڈھانپ لے. ایسا چھوٹا سا موزہ ہو کہ یہ ٹخنے بھی نہ ڈھپیں تو پھر ان کے اوپر مسح صحیح نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5. نمبر 6، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا نہ ہو. نمبر 7، اتنے موٹے ہوں کہ پاؤں پانی کے پاؤں میں پہنچنے تک رکاوٹ ہو. اگر کپڑے کے موزے ہوں تو اس پہ تو پانی ڈلے گا تو اندر پہنچ جائے گا، ان پہ مسح صحیح نہیں. اتنے موٹے ہوں کہ اوپر آپ پانی ڈالیں تو پانی اندر
نہ جائے، اور اتنے ہوں کہ ان کو پہن کر 78 کلومیٹر تک چلنا ممکن ہو. آپ اتنے کلومیٹر تک چلیں تو وہ پھٹے نہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 8 شرطیں ہو گئیں. میں دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو دہرائیے گا. نمبر 1، چھوٹی ناپاکی کے لیے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، بڑی نہیں. موزے پر مسح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے طہارت کر کے اس کو پہنا ہو. موزے پر مسح ایسے ہوگا 3 چھوٹی انگلیاں کم سے کم آپ نے اس کے اوپر پھیری ہوں، موزہ پاک ہو، موٹا ہو، اتنا ہو کہ اس کو آپ چل سکیں اور پھٹا ہوا نہ ہو، 3 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا نہ ہو، اور اتنا بڑا ہو کہ کم سے کم جتنا پیر دھلتا ہے وضو میں وہ پورا اس کو گھیرے ہوئے ہو. دوہرا لیجیے. اچھا دیکھیں، یہ آپ چلے گئے کہیں ٹھنڈی جگہ جماعت میں یا گھومنے، وہاں یہ چیز کام آ سکتی ہے. آگے، موزہ پہن کے آپ کتنے دنوں تک مسح کر سکتے ہیں؟ تو اس کی مدت ہے، سنیے غور سے. مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. آپ مقیم ہیں یا مسافر؟ مقیم ہیں، اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں. تو آپ ابھی اگر، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی موزہ پہنا تو کب تک پہن سکتے ہیں آگے؟ کوئی بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں اگلے دن 2 بج کے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں شاباش. جس وقت پہننے سے موزے کی مدت شروع نہیں ہوتی ہے، جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا اس وقت سے پھر وہ مدت کیا ہوگی؟ شروع ہوگی. سمجھ گئے؟ اس وقت سے اگلے دن تک. اور اگر آپ مسافر ہیں تو کب تک؟ 3 دن 3 رات تک. اچھا، موزے پہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے کے اوپر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھیے، اور پنڈلیوں تک کی جانب کھینچتے ہوئے آ جائیں، بس اوپر. یہ مسح ہو گیا. آگے، موزے پر مسح ٹوٹ کب جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کا وہ مسح ختم ہو جائے گا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ جائیے، آپ وضو کریں، پھر دوبارہ مسح کریں، اب دوبارہ. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. موزے، ایک اور بات، موزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاؤں کا اکثر حصہ موزے کے پھٹنے کی وجہ سے یا اتارنے کی وجہ سے باہر آ جائے تو بھی مسح ختم ہو جائے. یعنی ابھی آپ نے موزے پہنے، ابھی جو ہے 1 دن نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے کسی طرح سے موزے سے پیر باہر نکال لیے، تو اب آپ کا ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ پہن کے آپ نے پھر مسح شروع کر لی. نہیں، اب آپ جائیں، اگر آپ باوضو ہیں تو پیر دھو کے، اور ورنہ پھر وضو کر کے دوبارہ پہنے، تو پھر اب آپ اس کے اوپر مسح کر سکیں گے. سمجھ گئے؟ یہ سمجھ گئے؟ 2 باتیں. تیسری بات، موزے کی مسح کی مدت ختم ہونے سے بھی موزے پر مسح ٹوٹ جاتا. اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو صرف پیر دھو کے دوبارہ پہن لیں، اور اگر باوضو نہیں ہے تو پورا وضو کر کے پھر پہنیں. تو 3 چیزوں سے موزے کا مسح ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. مدت پوری ہونے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے. موزے کا مسح کرنے کی مدت، مسح کا طریقہ، موزے کا مسح کب ٹوٹ جاتا ہے، 3 چیزیں دہرا لیجیے. اس کو سمجھ لیجیے. اگر آپ کے جسم پر پٹی ہے یا پلاسٹر ہے تو اس پر مسح، وہ دھلے گا تو نہیں، اس پہ مسح ہوگا وضو میں یا غسل میں. اس کی کچھ شرائط ہیں، بہت غور سے سنیے. نمبر 1، کوئی وضو انسان کا ٹوٹ گیا، زخمی ہوا، اور اس سے پانی سے دھونے میں تکلیف ہوتی ہو، اور مسح کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہو. میری بات سمجھ. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں ہاتھ میں زخم ہو گیا، اب آپ نہ اس کو دھو سکتے ہیں اور نہ مسح کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان یہ ہے کہ دھو تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ یہاں سے دھو لیں اور اس کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں
اگر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو پھر پٹی کے اوپر مسا جائز نہیں ہے. اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھوئیں، اور زخم کو دھو نہیں سکتے پوچھ سکتے ہیں تو مسا کریں. یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو اب آپ پٹی باندھ کر اوپر سے پٹی پہ مسا کریں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 2، دوسری شرط، اعضائے صحیحہ بہت تھوڑے نہ ہو، جیسے صرف ایک ہاتھ یا ایک پیر. اگر ایسا ہوا تو پھر تیمم. ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے جسم اس کا متاثر ہو گیا، صرف ایک عضو اس کا صحیح ہے، تو اب یہ نہیں کریں گے جو عضو صحیح ہے اس کو دھو لیا، بقیہ کو مسا کر لیا. اب شریعت کہتی ہے اب آپ چھوڑ دیں، تیمم کر لیں. تو جو صحیح اعضاء ہیں وہ بہت تھوڑے نہ ہوں. اگر بہت تھوڑے ہوئے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اب آپ نہ وضو نہ غسل، اب آپ ڈائریکٹ کس پہ آ جائیں؟ تیمم میں آ جائیں. یہ 2 شرطیں سمجھ میں آ گئی. اچھا، تیمم کا بیان. تیمم یہ وضو کا بدل ہے، وضو کا نائب ہے. جن صورتوں میں انسان وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جن صورتوں میں انسان غسل نہیں کر سکتا تیمم کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے صحیح ہونے کی 9 شرطیں ہیں. نمبر 1، نیت. مٹی ہے نا، اب آپ مٹی سے تیمم کریں گے، آپ یہ نیت کریں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. نیت ضروری ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی وضو کر لیں گے، ہو جائے گا. پانی ہے ہی پاکی کے لیے، لیکن مٹی اس وقت آپ کو پاک کرے گی جب آپ باقاعدہ نیت کریں. نمبر 2، عذر. اب عذر کیا چیز ہے؟ پانی نہیں ہے، یا بہت دور ہے، یا قریب ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، معذور ہے. دو شرطیں سمجھ میں آ گئی. تیمم صحیح کب ہوگا؟ آپ نے نیت کی ہو. تیمم صرف کئی ہوگا کہ جب آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے. ذرا سا کتابیں بند کر دیں بھائی. پانی موجود نہیں ہے، یا بہت دور ہے، یا قریب ہے. آپ کے گھر میں پانی موجود ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو پانی مضر ہے، تو یہ اب آپ تیمم کر سکتے. نمبر 3، تیمم ایسی چیز سے ہو جو زمین کی جنس سے ہے، مٹی سے، دیوار سے، آئل پینٹ نے لگا ہوا اس پہ. تو جو چیز زمین کی جنس سے، پتھر ہے، یہ گرد غبار ہونا کوئی شرط نہیں ہے. گرد غبار ہونا اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے. پتھر ہے، ایک پتھر گھر میں رکھا ہوا ہے اور بس اس کے اوپر ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، ہو گیا تیمم. زمین کی جنس سے ہونا چاہیے. نمبر 4، ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا زمین پر 2 مرتبہ مارنا. نمبر 5، چہرے اور ہاتھوں پر مکمل مسح کرنا. نمبر 6، ایسی چیز کا لگا ہوا نہ ہونا جو مسح کے لیے مانع ہو. نمبر 7، مسلمان ہونا. نمبر 8، عورت کا حیض نفاس سے پاک ہونا. نمبر 9، مٹی کا پاک ہونا. مٹی کا، اب آپ اس کو دہرائیے. پہلی شرط کیا پڑی؟ نیت ہو. دوسری شرط کیا پڑی؟ کہ پانی بہت دور ہے، 1 میل کے کئی میل ہے، اور یا یہ کہ قریب ہے لیکن آپ استعمال پر قادر نہیں ہیں. اور تیسری شرط کیا ہے؟ بولیں، ترتیب سے بولیں. ایسی، کہ وہ کیا ہو. اب تیمم کیا کس چیز سے جائے گا؟ وہ زمین کی جنس سے ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، پاک ہو، اور کم سے کم 2 ضربیں آپ ماریں، ایک سے آپ اپنے منہ پر اور ایک سے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر، اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے باقی، اور جس طرح سے وضو میں شرط ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو جو اس تیمم میں مانے ہو. اس کو دہرا دیں. مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اس لیے تیمم کیا تھا کہ پانی نہیں تھا، اور ابھی آپ پانی مل گیا، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. اچھا، یا یہ کہ کوئی آدمی معذور تھا، اس نے تیمم کیا تھا اور وہ اس کی معذوری دور ہو گئی، جیسی دور ہوگی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اب اس کو آگے وضو کرنا ہوگا.
مسا کا بیان پڑھا آپ نے، تیمم کا بیان پڑھا، پٹی پر چوٹ لگ جائے تو پٹی پر مسا کیسے ہوگا؟ یہ آگے بہت اہم بات بتا رہا ہوں. بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا. آپ اس کو آج اچھی طرح سمجھیں. معذور آدمی، بہت سے لوگ آتے ہیں جی میرا وضو نہیں رکتا. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے چوٹ لگی ہے اور مجھے مسلسل خون نکلے جا رہا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آج اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. معذور، شریعت معذور کس کو کہتی ہے؟ ایسے نہیں کہ کوئی چوٹ لگی اور شریعت کی نگاہ میں آپ معذور ہو گئے. شریعت کی نگاہ میں معذور وہ شخص ہے جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا ہو اور اس کو اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے. یہ تعریف ہو. اچھا، آپ اسی طریقے سے کہیے. یہ معذور کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ کسے کہتے ہیں؟ ایسا عذر جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقرار. ایک آدمی کو خون نکلے جا رہا ہے بعض اوقات. اچھا، یا اگلی بات، یہ سوال بہت غور سے سمجھیے گا. آدمی معذور کب شمار ہوتا ہے؟ آدمی یہ نہیں کہ جس کے خون نکلا شریعت کی نگاہ میں وہ معذور ہو گیا. سنیے، یہ ہے وہ چیز جو نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. جب اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملے جس میں یہ اپنے وضو سے، جس میں صرف فرض آزاد ہوئے جائیں، فرض یا واجب نماز جو بہت لمبی نہ ہو ادا کر سکتا ہوں. میری بات بہت غور سے سمجھ. دیکھیے، اصل حکم تو یہی ہے. ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، وہ وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر 100 مرتبہ بھی ٹوٹے تو 100 مرتبہ کرو، آ کے نماز پڑھو. الا یہ کہ آپ شریعت کی نگاہ میں معذور شمار ہو جائیں تو پھر ٹوٹے ہوئے وضو سے ہی، پنچر گاڑی سے ہی آپ پھر چلا لیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری بات دوبارہ سمجھیے. اصل حکم تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹے 2 مرتبہ ٹوٹے 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ ٹوٹے 3 مرتبہ کرو، تراویح میں 20 مرتبہ ٹوٹے 20 مرتبہ کرو. لیکن صرف ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ 1 مرتبہ وضو کرے گا، اس کے بعد ٹوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی نماز تک وہ اسی وضو سے نمازیں پڑھ سکتا. وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے جس کو شریعت نے معذور کہا. اب سوال یہ ہے کہ معذور آدمی کب بنتا ہے، یہ آپ سمجھیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو معذور آدمی کب بنتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ دیکھیں، معذور جب اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا جس میں یہ اپنے وضو سے، میں اس کی مثال دوں آپ. مثلا عصر مغرب کا درمیان ہے نا، ایک آدمی کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکل ہے نماز پڑھنا. تو شریعت کہتی ہے کہ مثلا اس نے عصر کی نماز کے لیے وہ گیا، اس نے صرف فرض پورے کیے، وضو بھی پورا نہیں کیا. شریعت کہے گی تم صرف فرائض پورے کرو. فرض کتنے؟ صرف منہ دھو، ہاتھ دھو، مسا کرو، پیر دھو، جلدی سے آ کے مختصر سی نماز پڑھو. اللہ اکبر، فرض پڑھو، بالکل مختصر. شریعت کہتی ہے ایسا کر لو. میری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ میں جاؤں صرف فرض پورے کروں اور آ کر بہت مختصر سی نماز پڑھوں، پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس طریقے سے وہ کرتا رہا یہاں تک کہ عصر سے لے کے مغرب تک ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا. بس یہ ایک تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی. جو لوگ جن کو ایسی بیماری ہو ان کو کسی ایک نماز میں اتنا مشقت کرنا پڑے گی. وضو کرو، فرض پڑھو، وضو کرو، فرض پڑھو، وضو کرو، فرض پڑھو. پہلی مرتبہ میں نہیں پڑھ سکے، دوبارہ جاؤ،
تیسری مرتبہ میں نہیں پڑھ سکے دوبارہ جاؤ، چوتھی مرتبہ نہیں پڑھ پائے، یہاں تک کہ مغرب آ جائے. تو اگر مغرب تک آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، آپ نے صرف فرائض پورے کرتے، آپ مختصر سی نماز پڑھتے، وہ بھی آپ سے نہیں پڑھی جاتی، ٹوٹ جاتی، اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم معذور ہو. اب شریعت کہتی ہے تم کیا ہو، کیونکہ ایک نماز پوری گزر گئی اور تم کو اتنا وقت نہیں ملا کہ تم فرض پڑھ سکو. اب کیا ہوگا؟ اب تمہارے لیے آسانی ہے. کیا آسانی ہے؟ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. لیکن یہ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹوٹنے کا مطلب ہے جس عذر سے ٹوٹتا ہے. اگر آپ کو خون کی وجہ سے یہ چیز، ایسا نہیں ہے ٹوٹتا تھا خون کی وجہ سے، اب اگر ہوا بھی نکل گئی وہ کہہ رہے میں معذور ہوں پڑھتا رہوں. جو جس عذر کی وجہ سے آپ کا وضو برقرار نہیں رہ رہا، شریعت اس عذر میں آپ کو معذور شمار کرے گی. مثلا آپ کی چوٹ ایسی لگی تھی اور آپ جا کے وضو کرتے ہیں پھر نکل جاتا ہے خون، کرتے ہیں پھر، تو شریعت کہتی کوئی پرواہ نہیں کرو، بس ایک مرتبہ وضو کر لو، نماز اس وضو سے وقت کے اندر جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. وقت گزرے گا تو پھر تمہیں دوبارہ کرنا ہوگا. ابھی تو ہمارے پر ہر وقت میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے نا. مثلا اگر آپ ظہر کے وضو سے عصر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، مغرب پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. لیکن معذور آدمی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے جتنی نمازیں. وقت گزر جائے گا پھر پڑھے گا، پھر وضو کرے گا پھر پڑھ لے گا. پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں پایا بات. آگے تو معذور سمجھے آپ، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا تو نمازی چھوڑ دیتے ہیں، اور یا یہ کہ اچھا یہ میں نے کہا معذور کا حکم بھی سمجھ میں آ گیا. چلیں یہ اس کو آپ بس دہرا لیں، یہ بہت اہم. اچھا آدمی کب تک معذور رہے گا؟ ہاں اب ایک مرتبہ معذور، یہ نہیں کہ آپ پھر ساری زندگی ایسا ہی کرتے رہیں میں معذور بن گیا ہوں. اب سنیے، بند کر دیں کتاب، سنیے غور سے. اگر کسی نماز کا مکمل وقت پاکی کی حالت میں گزر گیا تو اب یہ شخص شریعت کی نظر سے معذور بننے سے نکل گیا. فرض کیجئے، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ بہت غور سے سمجھیے. آپ کے خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگی اور مسلسل اس میں سے خون رس رہا ہے، آپ وضو کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد نکل جاتا ہے. آپ نے ظہر سے لے کے عصر تک آپ وضو کرتے فرض پڑھتے، وضو کرتے فرض پڑھتے، ایسا ہی ہوتا رہا. جب ایک پوری نماز میں ایسا ہو جائے گا، شریعت کہے گی بہت مشقت تم نے برداشت کر لی ہے، اب تم معذور کی فہرست میں آ گئے، لہذا اب پریشان مت ہو. اب عصر کی نماز میں آپ جائیں گے، آپ وضو کریں گے، آرام سے تسلی سے نماز پڑھیں گے چاہے خون نکل رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم کب تک باقی رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ اگر پوری ایک نماز کا وقت آپ کو ایسا مل گیا کہ آپ کو وہ والا عذر پیش نہیں آیا، میری بات سمجھ رہے، تو پھر شریعت کہے گی اب آپ معذور نہیں ہیں. دو الگ الگ فرق ہیں. شروع میں کیا تھا کہ اتنا، اصل میں لوگوں کو پیشاب کے قطرے کی شکایت ہوتی ہے کہ جی میرے قطرے نکلتے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ہر قطرہ نکلنے والا معذور نہیں ہے. جس کو اتنا یہ بیماری ہے، اتنی بیماری ہے کہ وہ صرف فرض پڑھے اور مختصر سی نماز پڑھے پھر نکل جاتا ہے، اور پوری ایک نماز کے درمیان کبھی ایسا ہوا کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اب وہ معذور ہوگا. اب وہ وضو کرے اور پھر اس وضو سے نماز پڑھے چاہے قطرے نکلے. لیکن کب تک؟ یہ اس وقت تک ہوگا کہ آئندہ دو نمازوں ایک نماز کا پورے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کو یہ عذر پیش نہیں آیا، شریعت کہے گی اب تم صحیح ہو گئے ہو. یہ سمجھ گیا؟ اس کو دوہرا لیں. 3 باتیں: معذور کب شمار ہوگا، معذور کا حکم کیا ہے، اور ایک انسان کب تک معذور شمار ہوگا. یہ لیں. آج آپ نے عبادات میں موضع پر مسح اس کے تمام احکام، پٹی پہ مسح اس کے احکام، تیمم اس کے احکام، معذور کے مسائل پڑھ لیے.